اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 6 سفر پہلے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 سفر پہلے پیر کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اس سے خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں برکت دوں گا اور جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو وہ شخص یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ القرآن علاوہ ازیں بے شمار آیات و حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب علام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لرزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر ندام و شرمسار ہو، جس سے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے دریا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں حدیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کار
گناہگاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اس سے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اس سے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لرزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے۔ کہا گیا، استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا۔ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمنا کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اب آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 صفر پہلے پیر کے دن کسی بھی وقت، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔
آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اسم اعظم کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنے ہیں، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے میں بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ کی بھی آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ 101 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اور تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ مجرب سورت ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ 6 سفر پہلے پیر کا یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہو یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب آپ کا 6 سفر پہلے پیر کے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو آپ کی خواہشات ہوں اور مقاصد ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کر دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔